السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا پانی ہے جس کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے اور وہ کون سا پانی ہے جس سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جس پانی سے غسل کرنا جائز ہے اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کریں کیا اسے غسل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، یا جس پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں اسے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ مطلقاً جو پانی آپ کو وضو کے لیے ٹھیک ہے وہی اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ندی نالے کا پانی ہوتا ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے یا بہتا ہوا پانی ہے، تو ان تمام پانیوں سے وضو جائز ہے۔ اور پھر اگر کوئی پاک پانی ہے، پاک پانی کے اندر کوئی چیز مل جائے تو اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اس کے رنگ کو تبدیل کر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پانی کی جو بو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو چیز پانی کے اندر مل گئی ہے کیا وہ پانی کے اوپر غالب آ گئی ہے یا کہ ابھی تک مغلوب ہے۔ اگر وہ پانی کے اوپر غالب آ گئی تب تو اسے وضو جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ لوبیا ابالتے ہیں، اب جو لوبیا کا پانی ہے یہ پانی نہیں رہا بلکہ ایک شوربہ بن گیا ہے۔ اسی طرح آپ کوئی ایسی چیز جو مثال کے طور پہ کہوہ ہے، اب ہوتا تو وہ پانی ہے لیکن اس کے اندر جو پتی ہوتی ہے، جو چائے ہوتی ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ پانی کے اوپر غالب آ جاتا ہے، تو اب اس سے بھی وضو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی پاک پانی ہے، اس کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے اس کے اوپر کتنا اثر کیا ہے۔ تو اگر آپ وہ چیز ملنے کے بعد اس کو پانی کہہ سکیں تب تو اسے وضو جائز ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شوربہ ہے، شربت ہے، یہ کہوہ ہے، یا کچی بن گئی ہے، تو اس سے اب مطلقاً وضو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہتا پانی، بہتے پانی کی تعریف یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی تنکا وغیرہ ڈالیں تو وہ تنکے کو بہا لے جائے، تو اب یہ پانی بہتے پانی کے حکم ہوگا اور یہ پانی پاک ہے۔ اگر اس کے اندر نجاست گر جائے، اب جب وہ نجاست اس کی تہہ میں بیٹھ جائے گی، اوپر سے پانی گزرتا رہے گا، تو یہ پانی بھی پاک ہوگا جب تک وہ اس کی رنگت یا اس کی بو یا ذائقے کو تبدیل نہ کر جائے۔ جس طرح کہ نالیوں میں گندا پانی ہوتا ہے، اب ہوتا تو وہ پانی ہے لیکن اس گندگی کی وجہ سے اس کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی اور اس کی بو بھی، تو اب اس پانی سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو بارش کے دوران چھت سے پانی گرتا ہے، اب یہ پانی بھی مطلقاً پاک ہے، اگرچہ آپ کی چھت ناپاک ہو لیکن اب یہ بہتا پانی ہے اور جو نجاست تھی وہ اس کے نیچے رکی ہوئی ہے اور پانی اوپر سے بہہ رہا ہے، تو یہ بہتے پانی کے حکم میں ہے، یہ بھی پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔